بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ علام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للحافظ احمد الحکمی، اس کتاب میں ہم لوگ آج سوال نمبر 132 پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے آج کا یہ حلقہ نمبر 45 ہے، 45، اور سوال ہے ما الدلیل علی بقاء الجنت والنار ابدا۔ یہ جو ہما کی ضمیر ہے، پرانا جو ذکر ہے وہ جنت اور جہنم کا ہے، اس اعتبار سے ما الدلیل علی بقائہما لا تفنیان ابدا، یہاں سے ہم لوگوں کو شروع کرنا ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. السؤال: ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا؟ الجواب: قال الله تعالى لا تفنيان أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى عطاء غير مجذوذ. وقال تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين إلى قوله لا يذوق فيها الموت إلا الموتة الأولى وغيرها من الآيات. فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها. وكذلك النار قال تعالى فيها إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال تعالى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، وغير ذلك من الآيات. فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها أنهم خالدون فيها أبدا. فأنا کیا ہے شیخ؟ فنفى تعالى خروجهم منها بقوله وما هم بخارجين من النار، ونفى انقطاعها عنهم بقوله لا يفتر انقطاعها عنهم بقوله لا يفتر عنهم، ونفى فناءهم فيها بقوله ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وفي لفظ ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وفي لفظ كل خالد فيما هو فيه.
كل خالد فيما هو فيه. وفي رواية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وهي في الصحيح، وفي ذلك أحاديث غير ما ذكرنا. آگے پڑھوں شیخ؟ پڑھیے اور ایک سوال پڑھیے. الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة. السؤال: ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ الجواب: قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أعداؤه لم يحجب أولياءه. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وقوله كما ترون هذا أي كرؤيتكم هذا القمر، تشبيهه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. كما أن قوله في حديث تكلم الله بالوحي، تكلم الله جل وعلا بالوحي، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع. بالمسموع. تعالى الله أن يشبهه في ذاته أو صفاته شيء من خلقه، وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه، وهو أعلم الخلق بالله. وفي حديث صهيب عند مسلم: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر فما أعطوا شيئا أحب إليهم فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة ذكرنا منها في شرح يا شيخ سلم الوصول. سلم الوصول 45 حديثا عن أكثر من 30 صحابيا، ومن ومن رد ذلك فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، وكان من الذين قال الله تعالى فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله تعالى العفو والعافية وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه، آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، اس کتاب میں آج سوال نمبر 132 پڑھ رہے ہیں، اور یہ حلقہ نمبر 45 ہے. سوال ہے: ما الدلیل على بقاء الجنة والنار ابدا؟ یا جیسے کچھ یہاں پر ہو بہو اگر سوال دیکھیں گے تو ما الدلیل على بقائهما لا تفنیان ابدا. جواب دے رہے ہیں اللہ رب العزت کا یہ قول ہے: خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. وقال تعالی: وما هم منها بمخرجین. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا: عطاء غیر مجذوذ. مجذوذ کہتے ہیں مقطوع،
غیر مجدود غیر مقطوع، یعنی اللہ رب العزت کی یہ نوازش، یہ نعمتیں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، اس کا کوئی اختتام نہیں، لامتناہی ہیں یہ ساری نعمتیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں بھی جنت کی نعمتوں کے تعلق سے بات بتلائی، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ تو جب جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی تو کیا مطلب ہے اس کا مشائخ؟ جنت کی نعمتیں جب ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ لا تفنیان ابدا۔ ایوہ، تو جس طرح جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی تو مطلب ہے کہ جنت بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اسی طرح جب عذاب کا تذکرہ آیا ہے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی بات کہی۔ دیکھیے کہا اللہ تعالیٰ نے الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، اسی طرح کہا ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ تو جنت اور جہنم دونوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ابدیت کی صفت بیان کی کہ یہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا اور إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا۔ اسی طرح دیکھیے ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا۔ یہ ساری آیتیں ہیں دیکھیے جس کے اندر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جہنم اور جنت دونوں ہی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ جہنم ختم کر دی جائے گی، جہنم ختم کر دی جائے گی، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے۔ وہ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں، اپنی ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بالکل کسی پر بھی رتی برابر بھی زیادتی نہیں فرمائے گا، تو اس اعتبار سے جن لوگوں نے 60 سال یا 70 سال گناہ کیا ہے تو اب ان کو ہمیشہ ہمیشہ اگر سزا ہو جہنم میں تو پھر یہ چیز گویا کہ 60 سال سے زیادہ ہو جائے گی۔ یہ ایک دلیل کے طور پر یہ پیش کرتے ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ نہیں، جب لوگوں کی سزائیں ختم ہو جائیں گی تو پھر جہنم کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ صرف عقلی دلیلیں ہیں، یا یوں کہیے کہ یہ بات ایسی ہی ہے کہ ہم برزخی زندگی کو یا آخرت کی زندگی کو اپنے ذہنوں پر قیاس کریں۔ نص صریح جو بات ذکر، نص صریح میں، نص میں جو صراحتاً جو بات ذکر ہوئی ہے کہ جنت اور جہنم دونوں ہی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو یہ بات صراحتاً چونکہ قرآن و سنت میں موجود ہے اسی کا عقیدہ رکھیں گے اور اسی کو مانیں گے۔ اب اس کو آخرت کو اپنے ذہنی اعتبار سے یا پھر نص صریح کے برخلاف کوئی بات ہم سمجھیں یا مانیں، یہ درست نہیں ہے۔ بات واضح ہوئی مشائخ؟ جی استاد جی۔ جی، تو کیا ہے، جہنم ہمیشہ رہے گی نہیں رہے گی؟ رہے گی نا شیخ، جہنم میں ہوگی۔ اچھا دیکھیے، ایسے ہی یہاں پر ایک بات اور ہے، دیکھیے اما اہل النار الذین هم اہلها فانہم لا یموتون فیہا ولا یحیون، نہ وہ مریں گے نہ وہ جئیں گے۔ کیا مطلب ہے مشائخ اس کا؟ لا یموتون فیہا ولا یحیون، اب یہ تو احادیث میں جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا، ورنہ تو قرآنی آیت میں کیا کہا ہے؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، صحیح ہے، الفاظ تو وہی ہیں۔ اب نہ موت ہے نہ زندگی ہے، تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ ابدی زندگی ہے شیخ، ابدی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ۔ جی اصل میں جو سزا ہوتی ہے وہ سزا ایسی ہوتی ان کو کہ جس میں تمنا کریں گے کہ مر جائیں گے لیکن مریں گے بھی نہیں، اور زندگی بھی ویسے ہی ان کی عذاب میں گزر رہی، تو نہ ان کو زندگی کا مزہ رہے گا نہ ہی موت آئے گی۔
جی شیخ کا کہنا تو بالکل واضح ہے تقریباً کہ وہ زندگی رہ کر بھی زندگی کی طرح نہیں رہے گی اور موت تو آئے گی ہی نہیں، کیونکہ واضح انداز میں یہاں پر ایک حدیث آ رہی ہے، دیکھیے اسی کا حوالہ دے کر انہوں نے یہ ذکر کیا۔ ویسے بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں کوئی بھی چیز کو ہم دنیاوی جو معمولات ہمارے چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے ہم قیاس نہ کریں۔ دیکھیے برزخی زندگی یعنی قیامت کے احوال، جنت جہنم، یہ ساری چیزیں یہ ہمارے عقل میں آ جائیں یہ کوئی ضروری نہیں، ہم اس کو پوری طرح سمجھ جائیں، اس کا پوری طرح ادراک کر پائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کی نعمتوں کے تعلق سے کہا وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، ایک تو جنت کے تعلق سے ایک تصور کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کا تصور جہاں تک پہنچے گا اس سے بھی کہیں زیادہ وہ نعمتیں شاندار ہیں۔ تو یہ آخرت کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن وہاں کا اگر 50,000 سال کے برابر ہوگا تو پھر تھوڑا سوچ کر دیکھیں کہ بھئی آخرت کی زندگی کیا ہے، کیا وہ ہمارے ادراک میں یا ہمارے عقل اور شعور میں وہ پوری طرح اس کا ہم اندازہ کر پائیں گے؟ تو یہ بہت سارے مسائل ہیں جو لوگ آخرت میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ مستشرقین کے شکوک و شبہات ایسے ہی ہیں کہ بے جا اور کیا کہیں کہ وہ بے بنیاد ان کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ مثلا ان کا ایک اعتراض یا ان کا ایک یہ کہنا آخرت کا دن اور قیامت کے دن فیصلہ ہونے کے لیے اتنے سال، 1000 سال، 2000 سال، جتنے سال بھی دنیا رہے گی، اتنے سارے لوگ مان لیں کروڑوں اربوں لوگ ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، ایسا کوئی میدان دنیا میں نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے قیامت کے دن کا واقع ہونا یا فیصلہ ہونا یہ ممکن نہیں ہے، ایسا یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس کا جواب کیسے دے سکتے ہیں مشائخ؟ آپ اعتراض سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہے اتنی لمبی چوڑی، اتنی بڑی، کہ اتنے سارے جتنے مخلوقات پیدا ہوئے تھے دنیا میں کروڑوں اربوں، وہ سب کے سب ایک جگہ ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، ایسا کوئی میدان نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ فیصلہ ہونا یا قیامت کے دن کا واقع ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ سارے مستشرقین کے اعتراضات ہیں۔ اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں مشاہد؟ اس ٹیمپو کی جو زمین ہے وہ اب کی جیسے نہیں ہوں گی سر، وہ غیر الارض بلکہ قرآن مجید میں ہے۔ جی 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 بالکل صحیح بات ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ آسمان رہیں گے، اللہ تعالیٰ وہ پوری طرح بدل دے گا۔ یہ زمین جو آپ کو یہ سارے پہاڑ، بیچ میں سمندر، یہ ساری چیزیں نظر آتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ بالکل ایک الگ زمین اور ایک الگ میدان، ایک الگ محشر بپا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں پر قادر ہے۔ جب سارے آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ کر اس کو اپنے ہاتھ میں لینے پر قادر ہے، تو پھر یہ زمین کیا چیز ہے؟ جب آسمان اتنا عظیم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آ جائے گا تو پھر زمین کی کیا حیثیت؟ تو اس طرح یہ ساری چیزیں آدمی اپنے عقل پر اس کو عقل کے ترازو میں تولنے شروع کرے تو یہیں سے گمراہی اور یہیں سے خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر نصوص کی روشنی میں قرآن و سنت میں جو باتیں دلائل اس تعلق سے وارد ہیں ان کا اگر مطالعہ کریں تو پھر اس صورت میں آپ آخرت کو مانیں گے، آخرت میں ہونے والے سارے یہ فیصلوں کو مانیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ ساری چیزوں پر قادر ہونے پر آپ کا یقین بڑھ جائے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ جی جی شیخ۔ چلیے تو یہاں پر یہ دیکھیے حدیث میں مزید یہاں پر واضح انداز میں بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ
ایک کبش ایک دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، پھر کہا جائے گا جنت اور جہنم والوں سے، جنت اور جہنم والے جس کو دیکھ سکے اس طرح ان کے سامنے لا کے اس کو ذبح کیا جائے گا. ثم ینادی مناد یا اہل الجنت لا موت و یا اہل النار لا موت. نہ جنتیوں کو موت آئے گی نہ جہنمیوں کو موت آئے گی. اب تو بالکل موت کو اللہ تعالیٰ نے سرے سے ختم کر دیا، ہمیشہ کے لیے خلود ہے. اور یہ چیز جنتیوں کے خوشی میں اضافے کا باعث بنے گی، اور یہ چیز جہنمیوں کے غم اور ان کے دکھ درد کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گی. یہاں پر مزید دیگر الفاظ جو روایتیں مختلف آئی ہیں تو اس میں یہ بات بھی ہے کل خالد فیما ہوا فیہ، ہر شخص جس میں بھی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ حسرت کا پچھتاوے کا دن ہے، قیامت کا دن، کیونکہ جو لوگ بھی بے عملی کی زندگی گزارے ہوں گے، کفر پر مرے ہوں گے، وہ سب پچھتائیں گے. چلیے، تو یہ جنت اور جہنم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس کے لیے ایک سے زیادہ ایک دسیوں آیتیں یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جنت اور جہنم دونوں کے دونوں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے. اب اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے 133 مَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ. اس بات کی کیا دلیل ہے کہ مومنین قیامت کے روز اللہ رب العزت کو دیکھیں گے؟ یہاں پر دیکھیے بعض آیاتوں کے ذریعے انہوں نے استدلال کیا. مؤلف رحمہ اللہ نے وجوہ یومئذ ناظرہ، ناظرہ ای منعمہ، بعض چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اللہ رب العزت کی جانب دیکھتے ہوں گے، دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بھی کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، بہتر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر انجام بھی رکھا ہے، بہتر انجام سے بڑھ کے اور بھی مزید نعمتیں رکھا ہے. وزیادہ میں مفسرین کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد اللہ رب العزت کی رؤیت ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا. اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے تعلق سے کہا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. کفار کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ لوگ اپنے رب سے چھپا دیے جائیں گے، روک دیے جائیں گے. تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو روک دے گا لیکن دوستوں کو نہیں روکے گا. لم یحجب اولیاء، یعنی اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، وہ نہیں روکے جائیں گے. صحیحین میں حدیث ہے، دیکھیے حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات میں چاند کی طرف دیکھا اور کہا کہ دیکھو تم لوگ اللہ تعالیٰ کو، اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے براہ راست جس طرح تم لوگ اس کو دیکھ رہے ہو. تو مطلب یہ آپ کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ چاند کی طرف تھا. لا تضامون فی رؤیتی، اس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشقت لاحق نہیں ہو رہی ہے. اب تم ایک کام یہ کرو کہ اگر فجر کی نماز یعنی شروق شمس یا طلوع آفتاب سے پہلے کی نماز، غروب شمس سے پہلے کی نماز یعنی عصر کی نماز، اس پر غالب نہ یہ تم سے نہ چوکے تو تم اس بات کی پوری کوشش کرو کہ یہ تم سے چوکنے نہ پائے. تو غلبو مطلب تم سے چھوٹنے نہ پائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دیکھیے جو بات کہی کما ترون هذا ای کرؤیتکم هذا القمر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دکھلا کر کہا کہ تم لوگ اس کو جس طرح دیکھ رہے ہو اسی طرح تم لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے. تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اللہ تعالیٰ کو چاند سے تشبیہ دے رہے ہیں یا پھر کیا بات ہے اس میں مشائخ؟ مجھے پتا ہے شیخ، لیکن میں جو ہے نا اپنے ساتھیوں کو موقع دینا چاہتا ہوں.
बोलिए चलिए कोई भी बोले। चांद से तस्बीह नहीं है, सिर्फ देखने की तस्बीह है शेख। वहां पे लिखा हुआ है ना, जी तस्बीह जो है ना लिल मरई है, तशबीहुन लिर्रुया है। हाँ जी, लिल रुया है, देखने की तस्बीह है। लेकिन जिसको देख रही वो उसकी तस्बीह नहीं है, चांद से तस्बीह नहीं दी जा रहा है, बस देखने की तस्बीह दी जा रही है। जी तशबीह रुया है, यानी जैसे आप लोग देख रहे हो देखोगे ऐसे। तो यहाँ पर चांद से अल्लाह ताला को तशबीह नहीं दी गई। अल्लाह ताला अपने ताल्लुक से कहता है लैसा कमिथलिही शै, न उसकी तरह कोई चीज है, न किसी चीज से अल्लाह ताला को तशबीह दी जा सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो समझाना चाह रहे हैं कि देखो ये देखना जिस तरह तुम्हारे लिए किसी किस्म की मशक्कत का बाइस नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही तुम लोग देखोगे। तशबीह रुयत बिर्रुया है, इसमें तशबीहुल खालिक बिल मखलूक नहीं है, जिसमें अल्लाह ताला को उसकी मखलूक से तशबीह नहीं दी गई। बात वाज़ेह है मशाइख? चलिए उसको मजीद एक और मिसाल से मौलिफ रहमहुल्लाह जिक्र कर रहे हैं। देखिए जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला जब कोई वही का इरादा करता है तो अल्लाह ताला के इस वही के इंतज़ार में या इस वही के एहतराम में फरिश्ते अपना पर मारते हैं। दरबतिल मलाइकतु बिअजनिहतिहा खुदआनन औ खदआनन, तवाज़ु के साथ ये फरिश्ते पर मारते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस कौल और इस वही के तवाज़ु में। ये फरिश्ते अपना पर मारते हैं। कअन्नहु सिलसिलतुन अला सफ़वान, ये गोया के जंजीर जब किसी चट्टान पर गिराई जाए उसकी जैसे आवाज आती है ऐसे। तो यहाँ पर क्या अल्लाह ताला की आवाज को जंजीर की आवाज से तशबीह दी गई है, या सिर्फ सुने जाने, इस सुनने की तशबीह सुनने से दी गई है? तशबीह सिमाअ बिस्सिमाअ है या तशबीहुल मस्मूअ बिल मस्मूअ है मशाइख? बात को समझ रहे हैं मशाइख? देखिए ये सुनने की तशबीह सुनने से है, या जो चीज सुनी जा रही है, जिस जात को सुना जा रहा है उसकी तशबीह दी जा रही है। जी सिर्फ आवाज की तस्बीह दी जा रही है शेख, आवाज की, सिर्फ आवाज की तशबीह दी जा रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे वहादा तशबीहुन लिस्समा औ लिस्समाअ बिस्समा, ये सुनना जिस तरह आपके लिए वाज़ेह होता है, जंजीर अगर किसी चट्टान पर गिरे तो जिस तरह आपके लिए सुनना वाज़ेह है, बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कौल को भी सुना जाता है। तो मतलब ये कि अल्लाह ताला बात भी करता है और उसकी आवाज़ को सुना भी जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह की आवाज़ जंजीर की आवाज़ की तरह है। ये कअन्नहु जो तशबीह दे रहे हैं, एक हालत को दूसरी हालत से तशबीह दे रहे हैं। यहाँ पर अल्लाह की आवाज़ को जंजीर की आवाज़ से तशबीह नहीं दी जा रही, जिस तरह के अल्लाह को चांद से तशबीह नहीं दी जा रही है, बल्कि अल्लाह के देखने को, जिस तरह चांद को हम देखते हैं कोई तकलीफ नहीं होती, इसी तरह अल्लाह ताला को देखने में भी कोई दुश्वारी नहीं होगी। इसी तरह यहाँ पर जिन लोगों ने ये कहा कि ये जो जंजीर की आवाज़ है चट्टान पर, ये फरिश्तों के परों की आवाज़ है, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। ये फरिश्तों के परों की आवाज़ नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला के आवाज़, अल्लाह ताला जब बात करता है, जब वही करता है, तो उस सूरत में आवाज़ वाज़ेह तौर पर फरिश्ते सुन लेते हैं, और उसकी आवाज़ सुनने के लिए या सुनी जाने क्या कहते हैं, सुनने की तशबीह सुनने से दी जा रही है। जिस तरह कोई जंजीर गिरे चट्टान पर, आप उसकी आवाज़ को साफ तौर पर सुन लेते हैं, उसी तरह अल्लाह ताला जब वही फरमाता है, वही का इरादा करता है, जो हुक्म देना चाहता है,
اس کو برابر فرشتے اسی طرح واضح انداز میں سن لیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی آواز کو تشبیہ نہیں دی جا رہی ہے، تشبیہ المسموع بالمسموع نہیں ہے بلکہ تشبیہ السماع بالسماع ہے۔ واضح ہے مشائخ؟ جی شیخ۔ جی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہے، یعنی کوئی چیز کو آپ تشبیہ نہیں دے سکتے کہ اللہ کی آواز اس کی آواز کی طرح ہے، یا اللہ تعالیٰ کا نور اس نور کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم اس کی طرح ہے، یہ بات آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات بتلا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے انہیں بتلاتا ہے۔ پھر یہاں پر یہ بات کہی گئی فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ ثُمَّ تَلَا هذه الْآيَةِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ۔ اللہ تعالیٰ حجاب کو ہٹائے گا اور پھر یہ لوگ اللہ رب العزت کی طرف دیکھ پائیں گے۔ تو یہ وہ نعمت ہے جنت کی جو سب سے عظیم نعمت ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال یہ ہے مشائخ، کیا کافر اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائے گا یا نہیں دیکھ پائے گا؟ کافر اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائے گا یا نہیں دیکھ پائے گا؟ تو یہاں پہ آیت میں واضح ہے نا شیخ، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کافر نہیں دیکھیں گے۔ دیکھیے، جو اہل علم نے وضاحت کی ہے اس تعلق سے کہ یہ رؤیت صرف ایک نہیں ہے، ایک رؤیت ہے جو رؤیت النعمہ، جیسے نعمت کی رؤیت ہے، یا اللہ تعالیٰ نعمت کے طور پر اپنی رؤیت کرائے گا بندوں کو۔ ایک ایسا ہے، ایک رؤیت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ پوچھ تاچھ کرنے کے لیے، حساب لینے کے لیے بندوں کے سامنے آئے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ تعالیٰ آئے گا، فرشتے صف در صف ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خود کہا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اس قدر مشقت کر رہا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو ملنے والا ہے، فملاقیہ یعنی اس کا سامنا کرنے والا ہے۔ تو یہ سارے انسان اللہ تعالیٰ کے پاس جب کھڑے ہوں گے فیصلے کے لیے، کافر، فاسق، منافق، فاجر، مومن، صالح، تقی، شقی، سعید، سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، لیکن ان کی یہ رؤیت اللہ تعالیٰ اس وقت امتحان لے گا، اس کے لیے ہوگی، یہ ایک نعمت کے طور پر ان کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نہیں کرائے گا۔ واضح ہے مشائخ؟ جی شیخ۔ جی بالکل بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ دیکھیں گے، لیکن نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار نہیں کرائے گا۔ تو یہی اس کی نفی کہی گئی ہے، یومئذ لمحجوبون، جو ان سے اللہ تعالیٰ روک دے گا اپنے دشمنوں کو۔ تو یہ نعمت کی رؤیت، نعمت کے طور پر جو رؤیت ہوگی اس سے اللہ تعالیٰ روکے گا، ورنہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ لے گا تو باقاعدہ یہ لوگ دیکھیں گے اور یہ رؤیت ہوگی۔ آیت سے بھی استدلال کیا گیا، دیگر احادیث سے بھی استدلال کیا گیا۔ یہاں پر مزید یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تعلق سے اللہ تعالیٰ کی رؤیت سے متعلق 45 احادیث صاحب کتاب نے